ایران خبردار رہے، صدر ٹرمپ نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اور یو این سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے خبردار کر دیا۔ کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں دعویٰ کیا، صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایران کی گارنٹی کے بعد حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت روکی گئی۔ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ اقتصادی دباؤ بڑھانے کا عمل بھی جاری ہے۔ اگر مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہیں تو خطرناک نتائج ہوں گے۔ یو این سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا کہ صدر ٹرمپ باتیں نہیں، ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران میں قتل عام رکنا چاہیے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے، ایرانی مندوب کا یو این سلامتی کونسل میں جواب۔ کہا کہ کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ جارحانہ عمل کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مندوب نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکی رجیم قرار دیا۔ کہا کہ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا، جو 12 روزہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اب وہ وہی اہداف سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران ایران نے داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کیا۔ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے خلاف طاقت کی دھمکی، چاہے مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی حمایت کے بہانے ہی کیوں نہ ہو، بین الاقوامی سطح پر کی گئی۔ پاکستان کا ایران کی صورتحال کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر زور۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بیرونی مداخلت یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں، جس کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ امید ہے ایران کی صورتحال جلد نارمل ہوگی اور بیرونی دباؤ، اندرونی ہنگامہ آرائی بھی ختم ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس سرکس سے زیادہ کچھ نہیں، روسی مندوب کی امریکی پالیسی پر کڑی تنقید۔ کہا کہ امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ ایرانی شہریوں اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ جنگل کا قانون نہیں چلنا چاہیے۔ فرانس کا ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ کی ایران میں مظاہروں کے خلاف ریاستی جبر کی مذمت۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحات میں تبدیل کیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ، کہا یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں سے عمل میں آئی۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا، تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نتن نے بھی ٹرمپ سے ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ رپورٹ کہتی ہے صدر ٹرمپ نے فوجی کمانڈرز کے پیش کردہ فوجی آپشنز مکمل طور پر مسترد نہیں کیے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ رائٹرز کے مطابق ایران میں کشیدگی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف مزید اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق شپنگ، تجارتی اور توانائی کے شعبوں سے وابستہ کمپنیاں نئی پابندیوں کا شکار ہوں گی۔ یہ نئی پابندیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایران میں احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 11 ایرانی شخصیات اور ادارے بھی ان پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کی نائب وزیر سنیائی ہیون کی ملاقات، باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ دور اس اعتبار سے نہایت اہم ہے، دونوں ملک سفارتی تعلقات کا قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ چینی نائب وزیر نے کہا کہ سی پیک کا پہلا مرحلہ بہت کامیاب رہا، اب دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں مزید شراکت داروں کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ پاکستان میں انڈسٹریل پارک، سکولز بنائے، مزید پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ ہزاروں پاکستانی طلباء اسکالرشپس پر چین میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بحرین کا انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا منشیات سمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات کا فیصلہ۔
منظم جرائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان بحرین شراکت داری علاقائی سلامتی کے لیے اہم قرار دی گئی۔ سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا FCC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے افسروں اور جوانوں کی فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ FCC کے ثبوت بہادری سے بھارتی سپانسر دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نو مئی جلاؤ گھیراؤ کیسز علیمہ خان فواد چودھری اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں میں 13 فروری تک توسیع۔ شاہ محمود قریشی کی 3 کیسز میں عبوری ضمانت میں کی درخواستوں میں 13 فروری تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیسز کی سماعت۔ اعظم سواتی فواد چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ جمشید چیمہ، مسرت جمشید، شیخ امتیاز کی پیشی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی عبوری ضمانت کے میعاد ختم ہونے پر عدالت پیشی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید اور منظر علی نے سماعت کی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، 16 نکاتی ایجنڈا جاری۔ آج کے اجلاس میں اسپیکر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کے تقرر کا اعلان متوقع۔ انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 پر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ نہ ہونے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے کا حصہ۔ خواتین کو وفاقی دارالحکومت کے ہاسٹلز میں درپیش مسائل پر توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین اور کینیڈا کے درمیان اقتصادی تعلقات کو بڑھانا ترجیح ہے۔ دورے کے دوران کینیڈین وزیر اعظم چینی وزیر اعظم سے بھی ملے۔ کینیڈا اور چین کے درمیان 1 دہائی کے کشیدہ تعلقات کے بعد ملاقات ہوئی۔ دورہ چین کے بعد کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی آج قطر روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں وینزویلا کی اپوزیشن رہنما اور نوبیل انعام یافتہ ماریا کورینا سے ملاقات۔ ماریا کورینا نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات اچھی رہی، اب ہر چیز کا انحصار امریکی صدر پر کرتا ہے۔ وینزویلا کے لوگ آزادی کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ماریا کورینا نے اپنا نوبیل انعام امریکی صدر کو دے دیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا قیام کا اعلان کر دیا۔ کہا بورڈ آف پیس دنیا کا سب سے عظیم اور باوقار فورم ہوگا، جلد ارکان کے نام سامنے لائے جائیں گے۔ آج سے مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا۔ PDM میں پنجاب کا الرٹ جاری۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشگوئی۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور انتظامی افسران کو الرٹ جاری۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، گلیات اور مری میں بارش اور برف باری کا امکان۔ چترال، مالم جبہ، سوات، دیر، کالام، بدگرام میں بارش برف باری کی پیشگوئی۔ ایبٹ آباد، کوہستان، مالا کنڈ اور مانسیرا میں بارش اور برف باری کا امکان۔ دیر میں درجہ حرارت -2، چترال میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، مالم جبہ میں -3، سید و شریف میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں 21 سے 22 جنوری تک بارش، آندھی اور برف باری کی پیشگوئی۔ زیارت اور قلعہ سیف اللہ میں شدید برف باری کا امکان۔ کوئٹہ میں پارہ 0 اور کلات میں -1 اور زیارت میں -2 ریکارڈ۔ PDM میں بلوچستان نے الرٹ جاری کر دیا۔ آج کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز بند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور میں گرو مانڈک روڈ پر دھند کے باعث موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی، 1 نوجوان جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ نواب شاہ کے علاقے دوڑ میں 2 کوچز آپس میں ٹکرا گئیں، 5 مسافر زخمی۔ اسموگ کی شدت میں بھی نمایاں کمی۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا 13واں نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 163 ریکارڈ۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔
پارکس میں ریسٹورنٹس بن سکتے ہیں نہ پیڈل کورٹس، لاہور ہائی کورٹ کے اسموک تدارک سے متعلق درخواستوں پر ریمارکس۔ عدالت نے کہا کہ پی ایچ اے پارکس میں پیڈل کورٹس بنانا بند کرے، یہ پی ایچ اے کا دائرہ اختیار نہیں۔ متعدد بار کہا ہے منی مارکیٹ والا پارک بحال کیا جائے، ناصر باغ کے حوالے سے سول سوسائٹی کے تحفظات دور کیے جائیں۔ حکم نامہ جاری کر دیتا ہوں، 800 پارکس میں کوئی بھی کام ہو تو پہلے ممبران جوڈیشل کمیشن سے ڈسکس کیا جائے۔ سب سے زیادہ آلودگی انڈسٹریز سے پھیلتی ہے، انڈسٹریز کے لیے خصوصی یونٹ ہونا چاہیے۔ کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی۔ وادی نیلم کا خوبصورت علاقہ جاگرا برف کے حصار میں، ہر طرف سفیدی اور روئی کے گالے بکھر گئے۔ سرسبز وادیاں اور دل موہ لینے والے مناظر، سفید چادر اوڑھے برف پوش پہاڑ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر پر مستحکم، ڈیزل کی قیمت کسی رد و بدل کے بغیر 257 روپے 8 پیسے پر برقرار، قیمتیں 31 جنوری تک نافذ العمل رہیں۔ مسلسل 3 روز کی مندی کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 3159 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 1,84,616 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں مزید 2 پیسے کی کمی، 279 روپے 94 پیسے کا ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان، خام تیل کی منڈی میں تیزی، برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت میں 0.11% اضافہ، فی بیرل قیمت $63.83 ہو گئی۔ امریکی WTI کروڈ آئل بھی 0.2% مہنگا، فی بیرل قیمت $59.31 پر پہنچ گئی۔ سونے کی قیمت میں کمی، فی اونس قیمت $4,607 رہ گئی۔ پرسنل بیگیج کے تحت گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد، بیرونی ممالک سے صرف رہائشی اسکیم اور تحفے کے تحت ہی گاڑی درآمد کی جا سکے گی۔ وفاقی حکومت نے درآمدی پالیسی آرڈر 2022 میں بڑی ترمیم کی منظوری دے دی۔ وزارت تجارت نے ترمیم کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، درآمدی گاڑی 1 سال تک کسی اور کے نام پر منتقل نہیں کی جا سکے گی۔ گاڑیوں کی درآمد کی مدت 700 دن سے بڑھا کر 850 دن کر دی گئی۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر کم سے کم حفاظتی اور ماحولیاتی معیارات کا اطلاق لازمی قرار دے دیا گیا۔ ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم کے تحت درآمد کی جانے والی گاڑیاں اسی ملک سے ہوں گی جہاں سمندر پار پاکستانی مقیم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی 3 روزہ تقریبات کا آج سے آغاز ہوگا۔ ان کی شادی لیگی رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی شانزے سے ہو رہی ہے۔ بارات کل جائے گی جبکہ ولیمہ 18 جنوری کو جاتی عمرہ میں ہوگا۔ جنید صفدر کی یہ دوسری شادی ہے۔ لاہور بسنت تہوار منانے کو تیار، ڈور اور پتنگیں بنانے والوں کو موسم بہتر ہونے کا انتظار۔ مینوفیکچررز کہتے ہیں کہ ڈور لگانے اور خشک کرنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے۔ 281 مینوفیکچررز کو اجازت مل گئی، 113 درخواستوں پر منظوری کی مہر لگنا باقی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی بسنت سے متعلق آگاہی مہم، 18 سال سے کم عمر لڑکوں کو پہلی بار پتنگ بازی پر 50,000، دوسری مرتبہ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ غیر قانونی پتنگ سازی اور پتنگ بازی پر 5 سال قید، مانجا یا خطرناک ڈور بیچنے پر 7 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ۔ مخصوص دنوں کے علاوہ کہیں بھی پتنگ بازی جرم قرار۔